وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام، کل 5ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی تھی، جس سے لونڈی اور غلام کا مسئلہ چھڑا تھا۔ بلکہ اگر آپ یوں کہیں کہ غلامی کا آغاز اسلام سے پہلے کے مذاہب میں بھی تھا، اسلام نے اس کو کنڈیم کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ غلامی کا تصور، غلام اور باندی اور لونڈی رکھنے کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے، تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ انٹرنیشنل قوانین میں موجود تھا، دوسرے ممالک اور سلطنتوں میں۔ اسلام نے بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہو، اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ اب حوصلہ شکنی کہاں کہاں ہوئی ہے، یہ بطور اصول اور پرنسپل کے معاشروں میں رائج تھا۔ قرآن نے اس کو کنڈیم کیا۔ کس صورتوں میں کنڈیم کیا؟ قرآن نے اس کے لیے مختلف لہجے اور مختلف اسلوب اپنائے۔ ایک بات کل عرض کر دی گئی کہ جتنے قوانین اسلام نے ترغیبانہ اور موٹیویشنل بنائے، قرآن ان سے بھرا پڑا ہے۔ مثلا ہمارے سارے غلطیوں اور گناہوں کے کفارے کے طور پر ایک آپشن یہ ہے کہ تم غلام آزاد کرو۔ اب اس چیز کو بتدریج کم کیا۔ اچھا، اس کے اندر ایک پازیٹیو پہلو تھا جس کی وجہ سے اسلام نے اس کو دونوں ہاتھوں نہیں لیا، آڑے ہاتھوں نہیں لیا۔ پازیٹیو سینس کیا تھا؟ اسلام کو عروج چاہیے تھا، اور عروج وہ مالۂ اعلیٰ اور بیوروکریسی سے شاید مطلوب تو تھا، لیکن عوام الناس اور نچلے سطح سے بھی مطلوب تھا۔ لہذا غلام ہمیشہ آقا کے ماتحت ہوتا ہے، لونڈی ہمیشہ اپنے آقا کے ماتحت ہوتی ہے۔ آقا کے بغیر وہ اپنا کوئی مذہب اختیار نہیں کرتی، کوئی اور معاملہ نہیں کرتی، لہذا اسلام نے اس کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا۔ اب تیسری بات یہ تھی کہ حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا تھا، تو اللہ کے حبیب کی ایک قولی حدیث ہے اور ایک فعلی حدیث ہے۔ قولی حدیث جس میں اللہ کے حبیب نے غلامی کی مذمت بیان فرمائی، وہ اس سینس کی نہیں ہے کہ تم آج کے بعد غلامی کو ختم کر دو۔ وہ اس سینس میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے میں قیامت والے دن 3 لوگوں سے جھگڑا کروں گا اور شدید جھگڑا کروں گا۔ نمبر 1 وہ شخص جس نے میرے نام سے عہد کر کے اس کو توڑ دیا، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے کسی بندے سے مزدوری کروائی اور اس کو اجرت نہیں دی۔ اور تیسرا بندہ جس سے میں قیامت والے دن لڑوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ بندہ ہے جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کو غلام بنایا اور اس کی قیمت خود کھا لی۔ یہ وہ مذمت ہے جس کو اسلام نے اور حضور نے بیان فرمایا ہے۔ ایک تیسری بات جو حضور کا پریکٹیکل ہے، اللہ کے حبیب نے اور صحابہ کرام نے جتنے غلاموں کو آزاد کیا، بڑی اچھی کیلکولیشن ہے، غلام سعیدی صاحب نے جمع کی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کی عمر مبارکہ ظاہری 63 سال تھی، آپ نے اپنی پوری زندگی میں 63 غلاموں کو آزاد کیا، ہر سال کے بدلے غلام کو آزاد کیا۔ یہ اب آپ کا پریکٹیکل ہے جو غلامی کو ختم کر رہا ہے۔ دوسری بات، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 69 غلاموں کو آزاد کیا۔ میرے لیے یہ نئی بات تھی، میں نے جب رات کو پڑھی آنے والا جملہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ شخص ہیں جن کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنے غلام انہوں نے آزاد کیے ہیں۔ 30,000 غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی میں آزاد فرمائے، ان کو خرید کر آزاد کیا۔ اللہ کے حبیب نے 63، حضرت اماں عائشہ نے 69، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکثرت کے الفاظ ہیں، فگر نہیں ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا نے 70 غلام، حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 غلام، حضرت حکیم بن حزام ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے 100 غلام، اور حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے۔ سب سے زیادہ غلامی کی آزادی کا جو پروانہ ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا۔ اور حضرت عبد الرحمن وہ شخصیت ہے کہ جو مکہ سے حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کے مواخاتی بھائی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سعد بن ربیع کہتے ہیں عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، تمہیں جو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ آدھا مال حضور نے فرمایا ہے اپنے بھائیوں کو دے دو، تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ عبد الرحمن میرا آدھا مال جو لینا چاہو ہاف لے سکتے ہو۔
لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دعا دے کر کہ تم مجھے صرف مدینے کے بازار کا راستہ دکھا دو، میں خود اپنے کاروبار کو ڈیولپ کر دوں۔ اور پھر آپ کے وصال کے وقت جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ اقتناز نہیں تھا، آپ نے گھر کے اندر ذخیرہ اندوزی نہیں تھی کہ مال کو جمع کر کے رکھتے تھے، نیت یہی تھی کہ لوگوں کی مدد کی جائے، لیکن سونے کی اینٹیں اور سونے کی ڈلیاں آپ کے گھروں کے اندر موجود تھیں جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ باقی صحابہ کے غنا کا یہ عالم نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی بھی بڑے امیر آدمی تھے، لیکن آپ کی غنا بڑی مشہور ہے، اللہ کے راستے میں بہت کچھ دیا، تو دینے والے اور بھی تھے، لیکن مشہوری اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لونڈی، غلام اور باندی کا تصور اسلام کا نہیں بلکہ اسلام سے پہلے کا ہے۔ اسلام نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، اسلام نے اس کو کنڈیم کیا اور اس کی مذمت بیان کی ہے، اس کے لیے تدریجاً ذہن سازی کی ہے۔ ایک پوائنٹ جو مطالعے میں میرے لیے نیا تھا، میں شیئر کر رہا ہوں دوسری دفعہ، کہ اسلام کو اپنا فائدہ مطلوب تھا، اور وہ فائدہ کیا تھا؟ عددی اکثریت، مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے چاہیے، اور غلامی کا تصور چل رہا تھا، تو اسلام نے کہا اسی ہاتھوں ان کو اسلام پہنچا دو اور ان کو اپنے ماتحت رکھ کر ان کو اسلام کی بات سکھا دو۔ پازیٹیو سینس تھا تو اس کو اس لیول پہ کنڈیم نہیں کیا، لیکن ہر معاملے کے اندر غلام کی آزادی کا تصور، حتیٰ کہ ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس میں پوچھا گیا سب سے بہتر اسلام کیا ہے، تو اس میں فرمایا وما ادراک مل عقبہ فک رقبہ، سورہ بلد کی 11 سے 16 آیات ہیں۔ ترجمہ سنیں، تمہیں کیا پتا کہ دین کی دشوار گزار راہوں پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ طریقہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا ہے، یا کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ وہ اپریسیشن ہے جو اسلام نے ان لوگوں کو دی، اور اللہ کے نبی نے 63 غلاموں کو آزاد فرمایا۔ اب کل ایک سوال ہو گیا تھا، آج پھر اس کو شیئر کر دیتے ہیں اگر کوئی دوست نیا ہو، کہ اگر یہ ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ایک لونڈی ایک بندے کے پاس آ گئی اور نکاح کی کیفیت کے بغیر، کیونکہ لونڈی کے ساتھ نکاح کا تصور نہیں ہے، لونڈی ویسے ہی حلال ہے، جو اس کو خریدے گا اس کے لیے وہ حلال ہے۔ اب اگر وہ اس کے ساتھ خلوت کرے گا، صحبت کرے گا اور اس سے اولاد پیدا ہوگی، تو اس کا گارڈین وہی بندہ کہلائے گا جو آقا ہے، اس کے ساتھ جملہ معاملات ایسے ہی اس کے چلیں گے۔ حق مار کے بغیر، نکاح کے بغیر لونڈی کا تصور ہے، اور آزاد عورت کا تصور نکاح کے ساتھ ہے اور حق مار کے ساتھ۔ یہ آج کی آیت مبارکہ میں بھی یہ بات موجود ہے، جس کو آج سوشل میڈیا اور مذہبی ذہن والے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے زنا کو آسان کر دیا ہے اور نکاح کو مشکل کر دیا، اس لیے معاشرے میں زنا رواج پا گیا۔ اسی کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ آزاد عورت اگر ہوتی تو تمہیں مہر دینا پڑنا تھا، اس کے ساتھ ڈیلیں کرنا پڑنی تھی مالی لحاظ سے، اور وہ کتنا بیمار ہو سکتا تھا، لیکن فرمایا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے کہ آزاد عورت کو حق مار نہیں پے کر سکتے تو پھر لونڈی لے لو۔ اب لونڈی کے لیے نہ تو نکاح ضروری ہے، نہ اس کے اندر ایکویلٹی ضروری ہے، مینٹیلٹی کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، باقی ہر اعتبار سے، لہذا لونڈی ہے، اس کو لے لو، اس کے ساتھ کر لو۔ اور لونڈی ملے گی کیسے؟ کوئی تمہیں تحفہ دے دے، غلام اور لونڈی کوئی تمہیں تحفہ دے دے، کسی کے ہاں تم کام کرو تو اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کر لو تاکہ تم بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ ہے پوری۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ مفہوم میں نے عرض کر دیا، آپ گرامیٹیکلی ہم نے دیکھنا ہے۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، پہلے بات ہوئی تھی آزاد عورت ہے تو حق مار دینا پڑے گا اور پھر تمہارے نکاح میں آئے گی، اگر ایسے نہیں کر سکتے تو وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، واو کا معنی اور من کا معنی، جو لم يستطع استطاعت نہیں رکھتا، جو طاقت نہیں رکھتا، من کم تم میں سے، من کا معنی سے، کم تم میں سے، طولن قدرت نہیں رکھتا، وہ فراغی نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا مالی کوئی معاملہ نہیں ہے، ان ینکح، ان کا معنی دیٹ کہ ینکح وہ نکاح کرے، المحصنات المؤمنات، المحصنات پاک دامن ایسی عورتیں جو نکاح کے بعد تمہارے حصار میں آ جائیں، تم ایک کلا بن جاؤ اور وہ کلے کے اندر آ جائیں، اور وہ ہوں بھی کون؟ المؤمنات، وہ مومن عورتیں ہوں۔ اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا کرو؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، فا کا معنی پس، مین کا معنی سے، ما ملکت ایمانکم، یہ غلامی کے تصور کے لیے بڑا ٹیپیکل جملہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، جن کو تم نے طاقت سے حاصل کیا ہے۔
کوئی بندہ تم سے لڑنے کے لیے میدان میں آیا اور وہ شکست کھا گئے، ان کے مردوں کو تم نے غلام بنا لیا اور ان کی عورتوں کو تم نے باندی بنا لیا اور لونڈی بنا لیا، اب یہ تم نے اپنی طاقت سے حاصل کیا، یہ طاقت تمہیں اللہ نے دی ہے اور دین کی سربلندی کی وجہ سے دی ہے۔ تو اگر تمہیں ایسی عورتیں میسر نہیں ہیں جو آزاد ہیں، پاک دامن ہیں، مومن ہیں، تو پس تم جن کے اوپر قدرت رکھتے ہو، جن کو تم نے حاصل کیا ہے تحفے کے طور پر یا مال غنیمت کے طور پر، من فتیاتکم المؤمنات، من کا معنی سے فتیات، یہ بھی لونڈی کے لیے ایک لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ فتن ویسے جوان کو کہتے ہیں اور اس سے مؤنث جمع کا صیغہ ہے فتیاتکم المؤمنات، تم میں سے وہ لونڈیاں تمہاری جو آئیں انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، تمہارے حصار میں بھی آ جائیں، تمہیں نکاح کرنے کی ضرورت ہے تو تم ان کو پیمنٹ کے بغیر، حق مار کے بغیر اپنے حصار میں لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم گناہ سے اور بے راروی سے بچ جاؤ۔ واللہ اعلم بایمانکم، واو کا معنی، اور اللہ تبارک و تعالی عالم، سب سے زیادہ جانتا ہے، بے ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو، تمہارے اندر کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ اگر تمہیں آزاد عورت نہیں مل رہی، تمہارا سوشل سٹیٹس وہ نہیں ہے، تو جس کی ہاں تم کام کرتے ہو وہ تمہیں کو لونڈی ہبہ کر دے، حق مار کے بغیر، نکاح کے بغیر، وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات گزارو۔ بعدکم من بعد، بعدکم تم میں سے بعد لوگ ہیں، من بعد جو بعد کے اس معاملے میں محتاج ہے۔ ہر بندہ غلام نہیں ہے، ہر بندہ آقا نہیں ہے، بعض یہ تصور رکھتے ہیں، لہذا اس کو مینج کریں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، یہ وہ بات ہے کہ زنا آسان ہے اور ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ فَانْكِحُوهُنَّ، اگر تم، ایمان تو تمہارا اللہ جانتا ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں اجازت دے دی کہ لونڈی کو اپنے حصار میں لے لو، لیکن اگر تم نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ فا کا معنی بس، انکحوہن، انکحو تم نکاح کرو، ہن ان عورتوں سب کے ساتھ جو لونڈیاں ہیں، بے اذن آلہن، با کا معنی ساتھ، اذن کا معنی پرمیشن، اجازت، آلہن ان کے جو بھی گارڈین، اگر تم ان کو نکاح میں ہی لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن نکاح کے بغیر بھی لونڈی تمہارے لیے جائز ہے۔ وآتوہن اجورہن، واو کا معنی، اور آتوہن ان کو پیمنٹ کرو، ان کو ادا کرو، اجورہن ان کے حق مار، ان کا اجر، جو تم نے لطف حاصل کرنا ہے یا انسانی تسکین حاصل کرنی ہے اس کا تم معاوضہ بھی اگر پے کر دو تو کوئی حرج نہیں، بالمعروف، بڑے معروف طریقے پر ہو۔ یہ معروف کا جو لفظ ہے یہ بڑا ٹیکنیکل لفظ ہے۔ اللہ کیوں فرما رہا ہے معروف طریقے سے؟ کیوں کہ تمہارا کوئی قدم تمہاری مالداری میں وسعت کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسائل کریٹ کرے گا۔ تم تو حق مار 1 کروڑ بھی دے سکو گے، لیکن ایک اور آزاد بندہ ممکن ہے کہ وہ 1 لاکھ بھی بڑی مشکل سے پے کرے، لہذا معروف طریقے پر معاشرے میں چلو، جو روایات ہیں ان کو اڈاپٹ کرو، وہ روایات اسلام کے متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا آج ایک بندہ کروڑوں روپے حق مار دینے کی روایت چلا لیتا ہے اور دوسرے مسلمان دیکھا دیکھی کہتے ہیں ہم بھی کریں گے، تو یہ معروف طریقہ نہیں۔ معروف طریقہ یہ ہے جو شریعت نے پریسکرائب کیا ہے اس کو دے دیں، باقی ہڈنلی اس کے ساتھ آپ معاملہ کر لیں تاکہ معاشرے کے اندر نئی روایت جو ہے وہ جنم نہ لے۔ محصنات غیر مصافحات، ان عورتوں کے ساتھ بھی، یعنی جو لونڈیاں تم لا رہے ہو اپنے پاس، ان کے ساتھ بھی تمہارا تعلق ایسے ہو، محصنات تم ان کے گارڈین بنو، صرف درندگی کے ساتھ ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری نہ کرو، محصنات کلے کی کیفیت اختیار کرو، ان کے گرد حصار بنو، ان کو پروٹیکشن دو، غیر مصافحات ان کے ساتھ تمہاری قربت صرف اپنی حوث کو ختم کرنے کے لیے نہ ہو، غیر مصافحات کا یہ معنی ہے، غیرہ کا معنی سوائے مصافحات حوث رانی کو پورا کرتے ہوئے، لالچ کو پورا کرتے ہوئے، حیوانیت کو پورا کرتے ہوئے نہ ہو۔ یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ اگر لونڈی سے اولاد ہوگی تو یہ اولاد مرد کی کنسیڈر ہوگی اور مرد ہی اس کا گارڈین ہے۔ کیا پھر غلام، ایک بندہ ایک لونڈی کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، کیا لونڈی سے پیدا ہونے والی اولاد امام بن سکتی ہے؟ بن سکتی ہے، بن سکتی ہے، قاضی بن سکتی ہے، جج بن سکتی ہے، شریعت اس کے کسی حق کو جو ہے وہ سلب نہیں کرتی، اس کو تصور دے دیا ہے۔ کیوں کہ نکاح کے ساتھ آزاد عورت حلال ہوگی اور نکاح کے بغیر ہبہ اور تحفے کے ساتھ لونڈی حلال ہو جائے گی۔ ولا متخذات اخدان، اگر تم ایسے نہیں کرو گے، ان کی پروٹیکشن نہیں کرو گے، ان کو حصار میں نہیں لاؤ گے تو وہ اپنے چھپے ہوئے دوست بنا لیں گی۔ یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ ولا متخذات اخدان، واو کا معنی
اور لا کا معنی نہیں، متخذات، اتخذ یتخذ کا معنی ہے پکڑنا، متخذات نہ وہ پکڑنے والی بن جائیں، اخدان اپنے چھپے ہوئے دوستوں کو، یعنی دوستی کو، یاری کو، فرینڈشپ کو، تاکہ وہ اس کو نہ اوبلائج کریں۔ تم اس طرح کا حصار ان کے ارد گرد قائم کر لو۔ حصار کس بات کا ہے؟ ان کی ضروریات پوری کرو، ان کو لباس دو، کھانے پینے کی چیزیں دو، ان کو پیار دو، اپنے قریب کرو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو متخذات اخدان، وہ تو اپنے یار، بلکہ ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ تاکہ وہ چھپے ہوئے اپنے یار نہ بنائیں، متخذات اخدان اپنے چھپے ہوئے یار نہ بنا لیں۔ آج معاشرے میں شاید ایسے ہے، مرد عورت کے لیے معاملات پورے شاید نہیں کرتا تو عورت میرا روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ مثلا وہ ہے کیا؟ عورت باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اور عورتوں نے 5,000 کا سوٹ پہنا ہے، اس کا شوہر پورے مہینے میں 5,000 کما کے لاتا ہے، وہ اپنی اس خواہش کو کہاں سے پورا کرے گی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرہ ان کو پہلے قدم پر ہی کہہ رہا ہے اس دروازے کو بند کر دو تاکہ آگے برائیاں نہ بڑھیں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، اب سوال یہ ہے کہ تمہارے حصار میں تو آ گئی لونڈی، وہ تمہاری بیوی کنسیڈر ہو گئی، لیکن اگر وہ بے حیائی اور برائی کرے گی تو پھر سزا بھی ملے گی، کیونکہ تم اس کے گارڈین ہو۔ اگر آزاد عورت ہے تو اس کے گناہ کی 2 صورتیں ہیں، اس نے شادی شدہ تھی، زنا کیا، اس کی سزا موت ہے۔ اگر وہ زنا کیا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ تو نصف کر دیا لونڈی کے معاملے میں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، فا کا معنی، بس اذا کا معنی جب احسن وہ معصور ہو جائیں، تمہاری اس اونرشپ میں آ جائیں، تم ان کے لیے حصار بن جاؤ، تم ان کے لیے حفاظت کی دیوار بن جاؤ۔ اس کے بعد فَإِنْ أَتَيْنَا، اگر وہ آئیں یا وہ کریں بِفَاحِشَةٍ، کوئی فوش کام، کوئی بے حیائی والا کام، تو کیا پھر تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو؟ فرمایا نہیں، اللہ بھی ذمہ دار ہے، اس کا رسول بھی ذمہ دار ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ تھوڑا سا سینس شاید عربی عبارت کو پڑھ کے آپ کا ڈیولپ ہو گیا ہو، تو ان کو آزاد چھوڑا نہیں جائے گا۔ فَعَلَيْهِنَّ، فا کا معنی، بس علیہن، ان سب عورتوں کے لیے پنشمنٹ ہوگی، کتنی؟ نصف ما علی المحصنات، نصف کا معنی ہاف، ما کا معنی جو، علی المحصنات جو آزاد عورتوں کے لیے سزا ہے اس کا نصف ہے، من العذاب، عذاب میں سے یا سزا میں سے۔ لہذا یہ تصور بھی دونوں واضح کر دی۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، اور یہ سارا پروسیس اللہ فرما رہا ہے کہ رکھا کس لیے ہے؟ ذالک، یہ سارا معاملہ اس لیے ہے، لمن خشی العنۃ منکم، لام کا معنی کے لیے، من کا معنی من کا معنی جو یا جس کے لیے، خشیہ ڈر رکھا، العنۃ تکلیف کا یعنی زنا کا، جس کو زنا کا ڈر ہو اپنی اس عورت کا جو نکاح کی شکل میں یا لونڈی کی شکل میں اس کے سپرد ہے، اگر اس کے برائی میں ملوث ہونے کا خدشہ ہو تو پھر یہ پنشمنٹ بھی ہمہ وقت اس کے سامنے رکھے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اب یہ تیسرا پورشن ہے۔ پہلا پورشن آزاد عورتیں نکاح کے ساتھ، حقمار کے ساتھ، اگر وہ نہیں تو پھر لونڈیاں گفٹ کرنے کے ساتھ، اپنی خواہشات کی تکمیل کے ساتھ۔ اگر تم دونوں کام نہیں کر سکتے، نہ لونڈی مل رہی ہے نہ آزاد عورت مل رہی ہے، تو وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، واو کا معنی، اور ان کے تصبروا صبر کرو، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس کے لیے بھی شریعت نے یہ کہا، پھر اس کے لیے روزے رکھے جائیں، اس کے لیے عبادات کی طرف توجہ دی جائے، تقوی حاصل کیا جائے، تو پھر یہ تیسرا جو گول ہے یہ اچیو ہو سکتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ایک بات مجھے فیل ہو رہی ہے کہ ہمارے 5ویں پارے کی ابتدا میں مشکل الفاظ ہیں اور موضوع بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل اور مشکل ہے، لیکن مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ دونوں آیات کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ بڑا آسان سا معاملہ ہے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ چاہتا ہے، کرتا ہے کس بات کا؟ لیبین لکم، تاکہ بیان کر دے، کھول کھول کے رکھ دے، لکم تمہارے سامنے، تمہارے لیے اللہ کے احکامات کھول کھول کر اللہ بیان کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ، واو کا معنی، اور يَهْدِيَكُمْ تمہیں ہدایت دے دے، سننا ان طریقوں کی، ان راستوں کی، الذین من قبلکم جو تم سے پہلے لوگوں کا راستہ ہے، اور وہ کن کا ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے، اللہ کے نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، واو کا معنی، اور یتوبہ توجہ فرمائے اللہ، علیکم تمہارے اوپر۔ بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ساری توجہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، تو اللہ کی طرف بھی پھر توجہ کا جواب آتا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ پھر تمہارے اوپر توجہ فرمائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ،
اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکیم حکمت والا بھی ہے۔ اگلی آیت کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، اس کو بھی آج کمپلیٹ کر لیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اس کو مزید پختہ کر دیا۔ واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یرید ارادہ فرماتا ہے، ان یتوب علیکم، ان کا معنی کہ یتوبہ توجہ فرمائے، لوٹے رجوع فرمائے، علیکم تمہاری طرف اللہ توجہ فرمائے، اللہ ہمہ وقت یہ چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اب یہ ہے شیطان کا طریقہ۔ رحمان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر توجہ کرنا چاہتا ہے، لیکن شیطانی قوتیں کیا کر رہی ہیں؟ واو کا معنی اور یریدو ارادہ رکھتے ہیں، الذین جو، الذی اللذان الذین اللتی اللتان اللاتی، جو یا جس نے کے معنوں میں ہے جمع۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں، کون؟ یتبعون الشہوات، یتبعون فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، الشہوات صرف حیوانی اپنے جذبات کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ کس بات کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ان تمیلو، ان کا معنی کہ تمیلو تم جھک جاؤ، میلن عظیمہ کتنے سارے، میلن عظیمہ بہت زیادہ شہوات کی طرف جھک جاؤ۔ یہ شیطانی ٹولہ چاہتا ہے، لیکن رحمان اور رحمانی ٹولہ یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر آؤ، اللہ تمہارے اوپر توجہ فرما دے گا۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اب یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یرید اللہ ارادہ فرماتا ہے، ان یخفف کہ وہ تخفیف کر دے، بڑی فلیکسیبلٹی پیدا کر دے، انکم تمہارے سامنے، تمہارے معاملات کے لیے۔ وخلق الانسان ضعیفا، واو کا معنی اور خلقا پیدا کیا گیا، الانسان انسان، ضعیفا بڑا کمزور، انسان کمزور ہے۔ اس کمزوری کی مثالیں علماء نے کافی ساری لکھی ہیں کہ پھر اس میں خلاصہ یہ نکالا ہے کہ شریعت کے اندر آسانی ہے، ہمیں لوگوں کے لیے آسانیوں کا پہلو پیدا کرنا چاہیے۔ ایک طویل واقعہ یہ بھی ہے، اللہ کے حبیب جب بھی کسی صحابی کو بھیجتے تو پہلی ایڈوائس اور نصیحت یہ کرتے، تم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، مشکلات پیدا نہیں کرنی، تم نے لوگوں کو خوشخبریاں سنانی ہے، نفرتیں ان کے درمیان پیدا نہیں کرنی۔ اللہ ہمیں بھی اسلام کے آسانی والے پہلو کے ساتھ اسلام کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔